شب برات سے متعلق بات آئی، اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے کچھ راتیں منتخب کیا ہے، جو رات تھوڑی سی عبادت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، اور ان اجر کی وجہ سے انسان تھوڑے سے اعمال کے بدولت بھی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات شب برات ہے، جس میں کہ نجات کی رات، مغفرت کی رات ہے۔ یہ جو انسان زیادہ سے زیادہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا قوموا لیلہا، اس رات اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ جو زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، عبادتوں میں نماز پڑھنا ہے، نفل نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، یا اسی طرح اور بھی کوئی خیر کا کام، تسبیحات وغیرہ اگر کوئی کرتا ہے اور پھر اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث میں کہ بنو کلب کی بکریوں کے طرح ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے اس رات کی اہمیت کا کہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کیے جائیں، رسم و رواج سے نکل کر عبادت کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَصُومُوا يَوْمَهَا، اور اس کے دن میں یعنی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اس دن روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر یہ دن اور رات اللہ کے ہاں اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اگر عبادت کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جہنم سے آزادی کا سامان کرتا ہے۔ اس لیے اس رات کو تہوار کی طرح نہیں بلکہ عبادت کے طور پر منانا چاہیے، اور اس دن کو تہوار کی طرح نہیں بلکہ عبادت کے طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔ کئی ایسے علاقوں میں میں نے جا کر دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، خود میرے گاؤں میں بھی یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ رات کو لوگ کیا کرتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور نماز پڑھ کر عشاء کی بعد وہ قبر کی طرف جاتے ہیں اور ایک گڈ بنا کر جاتے ہیں۔ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا یہ ضروری ہے کرنا؟ بہت ضروری سوال کیا آپ نے۔ اسی کو میں نے کہا کہ یہ سب رسم ہے، خرافات ہے۔ کھانے پینے کا اس رات میں کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے۔ یہ رسم ہے جو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ البتہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے قبرستان جانا، لیکن تنہا جانا چاہیے۔ رسم کے طور پر مل کر کے ہلڑ بازی کرنا، آتش بازی کرنا، اور جو پٹاخے بازی کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام ناجائز ہے۔ انسان قبرستان جائے، تنہا جائے، اپنے لیے، اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ بہت ایسے مدعے ہیں جن پر آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے، آپ کا کوئی سوال ہوگا تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ آپ نے جو علم کے چھیتر میں کام کیا ہے اس پر کیا کٹھنائی ہوئی تھی؟ میں تھوڑا سا مختصر آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ جی، اس زمانے کی بات ہے جب کوئی وسائل نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھی، مدرسے زیادہ نہیں تھے۔ اس موقع سے انسان پیدل، اور مدرسے میں نہ بجلی کا انتظام تھا، نہ کوئی ایسا آسان معاملہ تھا کہ جس کو انسان کر سکے۔ اس موقع سے بھی اللہ نے علم کی روشنی کے پھیلانے کا کام لیا۔ علاقے کے اس وقت بڑے بڑے علماء تھے جو کہ علاقے میں رہ کر وسائل سے محروم ہونے کے باوجود مدرسے کو آگے بڑھایا، دین کی تعلیم کو آگے بڑھایا، اور بڑھایا ہی نہیں بلکہ معمولی تنخواہ میں اور بوریوں پر بیٹھ کر اوپر چھپر، پھوس کا چھپر رکھتے ہوئے، نہ بلڈنگ تھا نہ کوئی اور تھا، لیکن الحمدللہ علم کا ایسا کام کیا کہ اس زمانے کے طالب علم ابھی کے بڑے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں اور الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔
تو اس زمانے کو اگر آج کے نگاہ سے دیکھا جائے تو افسانہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا اس دور میں نہ روشنی کا انتظام، نہ راستے کا انتظام، نہ اچھے کھانے پینے کا انتظام، نہ بچوں کے لیے آنے جانے کا انتظام، پھر بھی اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ان زمانے میں، تو یہ سب کے سب اسی بزرگوں کی محنت کا نتیجہ تھا جو کہ مل جل کر اس کام کو کیا، اور الحمدللہ وہ چراغ جلا اور اب روشنی پھیل رہی ہے۔